اس گلوبل ولیج میں اگر ہم تعلیمات آل محمد علیہ السلام کو جس طرح سے اس زمانے کی ضروریات کے مطابق پیش کرنے کی ضرورت ہے، اگر ہم اس کو پیش نہیں کریں گے تو یقیناً دنیا کے لوگ آل محمد کے معارف سے آشنا نہیں ہو سکیں۔ اور یہ فریضہ یقیناً مدارس دینیہ اور یہ مکاتب کا فریضہ ہے کہ وہ طلاب علوم دینیہ کو آج کے زمانے کے مطابق تربیت کریں، چونکہ محاسن اہل بیت اطہار علیہ السلام یقیناً موجود ہے۔ احادیث ائمہ علیہ السلام اتنی زیادہ موجود ہے، ہمارے پاس نہج البلاغہ جیسی کتاب موجود ہے، ہمارے پاس کتب اربعہ جیسی کتب موجود ہے۔ احادیث اور سیرت ائمہ علیہ السلام سارے محاسن ہیں، ان محاسن کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی متعلق ہے۔ لوگ عالم الناس محاسن کلام ہے، حقیقت میں یہ محاسن اہل بیت اطہار لوگوں کے لیے تھے، ہم واسطہ ہیں۔ جیسے انبیاء علیہ السلام خدا کی ذات کی طرف سے لوگوں کی طرف واسطہ ہے، تو اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا ہم نے انبیاء اور رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ دنیا میں نظام قسط اور نظام عدل کو قائم کر سکیں، لوگ قائم کریں۔ یہاں پر بھی امام نے فرمایا لو عالم الناس محاسن کلام، اگر لوگوں کو محاسن کلام اہل بیت اطہار علیہ السلام پتہ چل جائے تو اس صورت میں وہ ہماری اتباع کریں گے۔ ایک ایسے معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، آج کا معاشرہ اور پاکستان کا معاشرہ جب باہر سے آ کر دیکھتا ہوں، کیونکہ مجھے اس گھر سے گئے ہوئے تقریباً 30 سال گزر گئے، تو 30 سال کے بعد جب آ کر دیکھتا ہوں تو ہم قہقرائی حرکت کی طرف جا رہے ہیں۔ دن بدن وہ دینی رغبت اور دین سے محبت دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کا تعلق صرف عام جامعہ کے ساتھ نہیں ہے، معاشرے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ دینی حلقوں میں دین سے محبت کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دینی حلقوں میں پروفیشنلزم زیادہ آ گیا ہے، دینی حلقوں میں زیادہ دین سے تعلق شاید کچھ دوسری وجوہات کی وجہ سے ہے۔ دین سے تعلق کا ہونا ایک معاشرے کا، اس کی علامتیں جو گزشتہ زمانے میں پائی جاتی تھی، ممکن ہے مدارس زیادہ ہو گئے، مساجد زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن جیسے امیر المومنین نے فرمایا کہ ایسی مساجد اور مدارس جو ہدایت سے خالی۔ الحمدللہ ایک مثالی مدرسہ اور حوزہ یہاں پر موجود ہے، اسی طرح باقی علماء کے حوزات علمیہ موجود ہیں۔ اس حدیث پہ توجہ کی جائے اور اس کے ذریعے محاسن علوم آل محمد کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ دوسرا نقطہ جو عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا، یہ حدیث ظاہر سی بات ہے ہم سب کی سنی ہوئی، آپ لوگوں نے اس کو پڑھا ہے اور اس کے لیے فیس بھی لی ہے۔ اس میں امام نے ارشاد فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسن، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات فرمایا یہ ہمارا قلم ہے، فمن دخل حصنی فآمن من عذابی، جو اس قلم میں داخل ہو جائے وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ ومن شرطھا وشروطھا وانا من شروطھا، یہاں ایک نقطے کو جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ امامت کی بہت سے شعون ہیں، ظاہر سی بات ہے علمی شعون ہے امام کی زندگی کے، اور فرہنگی شعون ہے، مختلف قسم کے شعون۔ اس حدیث میں ایک امامت کی شان کو بیان کیا گیا ہے کہ امامت شرط توحید ہے، اور اس نقطے کی طرف اگر ہم اپنی قوم میں کام کرنے کی کوشش کریں، من شرطھا وشروطھا، امامت کو شرط توحید مان کر۔ دوسرا یہ کہ امامت کی یہ شان، یہ جو حیثیت ہے امامت کی، یعنی یہ راہبری کی حیثیت ہے، یہاں جب کہا ہے انا من شروطھا، یعنی میں اس زمانے میں راہبر اسلامی کی حیثیت سے، ایک امام کی حیثیت سے میں شرط توحید ہوں، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا۔ تو یہ جو امام نے اپنی ذات سے متعلق کہا ہے، یہ ہر زمانے کے امام سے متعلق ہوگا۔ تو اگر امام کی حیثیت سے کہ راہبر جامع اسلامی معاشرے کے راہبر کی حیثیت سے اگر وہ شرائط توحید میں سے ہے، تو اس کا مطلب یہ راہبری شرائط توحید میں سے ہے، راہبری جامع اسلامی شرائط توحید میں سے ہے۔ اس نقطے کو اگر ہم اپنے مدارس دینیہ میں، حوزہ علمیہ میں اس پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے کہ توحید کا ربط جو امامت کے ساتھ ہے، اور امامت کو اس شرط کے عنوان سے دیکھنے کے اعتبار سے، اور دوسرا یہ کہ آیا امامت کا یہ شان، یہ خصوصیت جو امامت کی ہے راہبری کی حیثیت سے، معاشرے کی قیادت کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو اس اعتبار سے یقیناً یہ فتح الباب ہوگا، اور بہت سے نکات اس کے ذریعے کھل سکتے ہیں۔ میں اس سے زیادہ مزاحم نہیں ہوتا ہوں۔ اللہ کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمارے اس مدرسے کو، اس دینی درسگاہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور بالخصوص ولادت با سعادت امام رضا علیہ السلام کے خیر پروردگار ہم سب کو برکات نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔